السلام علیکم۔ عمران خان کے توہین عدالت کے نوٹس کی کل سماعت ہونی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ بہت اہم مرحلہ ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ کا، کیونکہ ماضی کے اندر یوسف رضا گیلانی کنٹیمپٹ آف کورٹ میں 5 سال کے لیے نااہل ہوئے، پھر MNAs کافی سارے وہ نااہل ہوئے، اور نواز شریف کو جس طریقے سے 62(1)(f) لگائی گئی، وہ لگتا نہیں ہے کہ ہمیں اس سلسلے کو اور آگے چلنا چاہیے۔ سیاست کے لیے اچھا یہی ہوتا ہے کہ ووٹ سے کوئی جیت کے آئے اور ووٹ سے کوئی ہار کے جائے، اور شفافیت کے ساتھ اس کا نتیجہ قبول بھی کرے۔ عمران خان نے جو جواب جمع کرایا ہے وہ جج زیبا والے کیس کے اندر، انہوں نے کہا ہے کہ توہین عدالت کیس میں عمران خان کی خاتون جج سے متعلق الفاظ واپس لینے کی پیشکش۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ جوڈیشل آفیسر ہیں، میں نے تو سمجھا کوئی ایگزیکٹو پوسٹ کے اوپر مجسٹریٹ بیٹھی ہوئی ہیں، اس لیے غلط فہمی کی بنا کے اوپر، شدید غلط فہمی کی بنا پر یہ الفاظ کہہ دیے ہیں۔ پوری زندگی قانون اور آئین کی پابندی کی ہے، ججز کی حساسیت کو مجروح کرنے پر یقین ہی نہیں رکھتا۔ ان کے الفاظ کے اوپر تو فیصلہ عدالت نے کرنا ہے، لیکن میری ذاتی رائے میں دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ یہی ہے کہ کسی بڑے پولیٹیشین کو اس طریقے سے کانٹیمپٹ میں نااہل نہیں ہونا چاہیے۔ عمران خان سے ایک سوال ضرور پوچھنا چاہیے، اس معاملے میں تو انہیں غلط فہمی ہوگی کہ کیا ہوا، لیکن جس کیس کو شہباز گل والے کیس کے اندر انہوں نے للکارا تھا جج صاحبہ کو کہ انہوں نے کیسے دے دی، بہت سارے ایسے واقعات تھے جب یہ پرائم منسٹر آف پاکستان تھے۔ متی اللہ جان کو کس طریقے سے گاڑی میں ڈال کے لے جایا گیا، اسد طور کے ساتھ گھر میں گھس کے کیا کیا گیا، ابصار عالم کو کیسے گولی ماری گئی، نورانی احمد نورانی اس کو پاکستان چھوڑ کے جانا پڑا، کسی کو لڑکی کے بھائیوں نے آ کے مارا، کسی کو چھیڑنے کے اوپر پٹائی ہوئی۔ کبھی کوئی جواب دے گا کہ ان جرنلسٹوں کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وزیر اعظم یہی تھے، چیف ایگزیکٹو یہی تھے، اختیار ہی نہیں کرتا، کر جو بھی رہا تھا عمران خان جواب دیں۔ یہ کل کو یہ نہیں آ کے بتا سکتے کہ میں تو وزیر اعظم تھا لیکن یہ مسٹر ایکس اینڈ وائی نے کیا تھا، یہ جواب نہیں ہو سکتا قابل قبول۔ تو عدالت سے ایک استدعا ضرور ہے کہ کم از کم عمران خان سے یہ کل ضرور پوچھیں، پھر ان کو معاف کر دیں، اس کے بعد سزا مت دیں، لیکن ان سے یہ پوچھیں کہ ان کے دور میں یہ جو جرنلسٹوں کے اوپر، سوشل ایکٹیوسٹ کے اوپر، ہیومن رائٹس ایشوز کے اوپر آواز اٹھانے والوں کے اوپر جو جرائم کیے گئے، یہ جرائم تھے، ان کا جواب کون دے گا؟ وزیر اعظم کی حیثیت سے تو جواب دے یہی ہے قوم کو، اس کے پوچھ کے جواب، اس کے بعد ان کو معاف کر دیں۔ اپنے ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں۔ سیلاب کیونکہ بہت بڑی تباہی پھیلا رہا ہے، اس وقت 3.25 کروڑ کے قریب پاکستان کی آبادی اور 72 ڈسٹرکٹس ہیں جو اس سے متاثر ہو چکے ہیں، 10 لاکھ لوگوں کے گھر ہیں جو ٹوٹ چکے ہیں، تو بہت بڑی ایک ایسی قدرتی آفت ہے جس سے پوری قوم کو نمٹنا ہے۔ آج آرمی چیف نے، بڑا ان یوزول ہوتا ہے کہ آرمی چیف میڈیا انٹریکشن کریں، آرمی چیف نے چند روز پہلے اپیل بھی کی تھی کہ ہمیں امداد کے لیے سب کو آگے آنا چاہیے اور مل کر آگے بڑھنا چاہیے۔ آج انہوں نے میڈیا انٹریکشن میں پاکستانی قوم کو اپریشیٹ کیا ہے کہ وہ آگے بڑھ کر، اور دوست ممالک کا بھی شکریہ ادا کیا ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور اس مشکل گھڑی میں پاکستانی جو مشکل کا شکار ہیں ان کی مدد کو آگے آئے ہیں۔ سنائیے گا کیا کہا آرمی چیف نے؟ تو ہماری قوم جو ہے وہ لبیک کہتی ہے۔ آپ دیکھیے اس وقت بہت فلاحی ادارے، مختلف پولیٹیکل پارٹیز، نیوی، ایئر فورس، آرمی، گورنمنٹ، سب اپنے اپنے سینٹر کھولے ہوئے ہیں، اور کل حکومت ایک جس طرح NCOC تھا اس طرح کا ایک ہیڈ کوارٹر بنا دیا ہے۔ تمام ایڈ وہاں پہ، اس کی ڈیٹا وہاں اکٹھا ہوگا، اور وہاں سے جو ہمارے پلاننگ کے منسٹر صاحب ہیں وہ پھر ایڈ مختلف جگہ پہ بھجوائیں گے جہاں پہ ضرورت ہوگی، تاکہ ایڈ ریکوائرمنٹ کے مطابق جائے۔ لوگوں کا رسپانس بہت اچھا آ رہا ہے، لوگ ابھی مجھے خبریں آ رہی ہیں ٹنز آف ٹنز راشن اکٹھا ہو رہا ہے۔ راشن کا اتنا پرابلم نہیں ہوگا، ٹینٹج کا پرابلم ہے، بیکاز ٹینٹج ملک میں اتنا اویلیبل نہیں تھا، ہم باہر سے بھی منگانے کی کوشش کر رہے ہیں، فوج کے اپنے سٹور سے بھی ہم دے رہے ہیں۔ ٹینٹج میں تھوڑا، کیونکہ سندھ میں زیادہ پرابلم ہے، ادھر اتنا پرابلم نہیں ہے، سندھ میں زیادہ پرابلم ہے اور بلوچستان میں ہے، وہاں ٹینٹج کی ضرورت ہے، اور باہر سے بھی منگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوست ممالک نے بھی ماشاءاللہ دیکھیے UAE کی سوٹی شروع ہو گئی ہے، ٹرکی کی شروع ہو گئی ہے، چائنا کی بھی شروع ہو گئی ہیں، باقی ملکوں سے بھی، سعودی عرب سے بھی اور قطر سے بھی انشاءاللہ آنی شروع ہو جائیں گی، پیسے بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ آپ دیکھیے گا ان کا بڑا اچھا رسپانس ہے، انہوں نے کبھی پاکستان کو کبھی بھی مصیبت میں اکیلا نہیں چھوڑا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور ہمارے اپنے پاکستانی، خاص طور پہ جو باہر کے ملک کے پاکستانی ہیں، وہ ان کا رسپانس بھی بہت اچھا ہے، بہت زیادہ امداد آ رہی ہے۔ ریلیف اور ریسکیو کا آپریشن تو ہم جلدی مکمل کر لیں گے، لیکن ری ہیبلیٹیشن میں جس طرح آپ کو یاد ہے کو ایک آیا تھا، الحمدللہ اتنا بڑا تو یہ ثانیہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی خاص طور پہ سندھ میں بہت امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے۔ ارتھ کویک کا ذکر کیا آرمی چیف نے، تو ارتھ کویک کے بعد ہم نے ارتھ کویک والے متاثرہ علاقوں کے لیے ری ہیبلیٹیشن کے لیے ایک پروگرام بنایا تھا، جس میں دوست ممالک سے اور ملٹی لیٹرل ایجنسیز سے بھی پاکستان کو فنڈز حاصل ہوئے اور ان علاقوں کو دوبارہ آباد کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی بڑی پیمانے کے اوپر سندھ میں ساری، بلوچستان میں ساری، KP کا بیشتر حصہ اور ساؤتھ پنجاب پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو لوگوں کی لائیولی ہوڈ جو ہے، زمینیں ہیں، وہ ساری پانی
پانی کے نیچے ہیں. جانور بڑی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں جانور جو ہے اسی سیلاب کی نظر ہو گئے. تو ان کی بحالی کے لیے ایک آباد کاری ہے, 10 لاکھ گھر جن لوگوں کے ٹوٹ گئے, اور دوسرا ان کی لائیولیہوڈ ہے, ان کا ذریعہ معاش چلا گیا. تو اس کے لیے بھی ہمیں ویسا ہی ایک پلان بنانا پڑے گا اور آئندہ چند سالوں میں ان کی آباد کاری کو یقینی بنانا ہے. جو ہمارے ساتھ چھوٹے ہیں آج اس موضوع کے لیے قمر زمان قاہرہ صاحب ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں اور مشیر ہیں وزیر اعظم کے, اور ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہیں PMLN کے سینئر رہنما ہیں اور وفاقی وزیر ہیں. دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. جنرل غلام مصطفیٰ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. جنرل صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. قمر زمان قاہرہ صاحب آپ سے آغاز کروں گا. فلڈز کے ڈیمیجز ہمارے سامنے بہت بڑی تباہی ہے, اور جو متاثرہ علاقہ سندھ ہم دیکھیں تو پورا ہی پانی کے نیچے. آج بلاول سے کسی نے سوال کیا تو انہوں نے ڈرین آؤٹ کرنے کا پانی کا پوچھا, تو ان کا ڈرین آؤٹ کریں کہاں پہ, سارا ہی تو علاقہ پانی کے اندر ڈوبا ہوا ہے. یہاں پر آپ لوگوں کا رول ہے کہ آپ کیا پلان لے کے جاتے ہیں کہ یہ ہر چند سال کے بعد جو لوگ ڈوب جاتے ہیں ان کو کیسے بچانا ہے؟ ملک صاحب, جو اس وقت فلڈ کی صورتحال ہے آپ نے اس کا نقشہ بتا دیا, آرمی چیف نے بھی بتا دیا. اب پاکستان کا ہر فرد تقریباً جانتا ہے کہ اس وقت جو صورتحال بنی پڑی ہے, صوبہ سندھ تقریباً سارا, بلوچستان کا بہت بڑا حصہ, سارا ہی کہہ لیجئے, آلموسٹ سارا, وہ اس وقت پانی میں ڈوبا ہوا ہے. DI خان اور ٹانک میں بہت بڑی تباہی ہے اور وہ بھی پانی میں ڈوبا ہوا ہے. پہاڑی علاقے کا ایک یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے پانی آیا, اپنی تباہی پھیلا کے نکل گیا. جو کلام میں, سوات میں, مینگورا میں, یا اس سے اوپر جو مدین بحرین میں ہوا یا گلگت بلتستان کشمیر میں ہوا ہے, وہاں تباہی ہوئی لیکن پانی نکل گیا. ان علاقوں میں پانی آ کے ٹھہر گیا ہے. پنجاب کے علاقوں کے اندر بھی پانی ٹھہر گیا ہے, اور اس کے پیچھے اب یہ ایک نیا مسئلہ ہے. ایک تو انپریسیڈنٹڈ فلڈ ہے, یعنی اگر کسی ایک علاقے میں, سندھ کے کچھ حصے میں 1700 کچھ ملی میٹر جس کی کوئی تاریخ نہیں ملتی, اور یہ اتنا بڑا تباہی کا سامان پیدا کر گئی ہے. سندھ کے اندر کوئی کچا گھر, کیونکہ میجورٹی کچے گھر تھے, دیہات جو ہیں, تو کوئی بھی کچا گھر نہیں بچا. اس وقت تقریباً سارے گھر ڈیمیج ہیں یا ڈیمیج ہو چکے ہیں یا تقریباً ایسی کیفیت میں ہیں جو رہنے کے قابل نہیں ہیں. اور اگلے دنوں میں اگر کوئی موسم خشک ہوتا ہے اور لوگ وہاں جاتے ہیں تو شاید وہ بھی لیولیبل نہیں ہے گھر. کبھی تو یہ بھی مسئلہ ہوگا کہ جو صفحہ ہستی سے گاؤں مٹ گئے ہیں, ان گاؤں کے اندر ان کی لوکیشن, اور شاید ان کو ری لوکیٹ کرنا پڑے, یا ان گھروں کو یہ ڈھونڈنا کہ میرا گھر کہاں تک تھا اور آپ کا گھر کہاں تھا. بہت بڑا عذاب آیا, عذاب کی کیفیت ہے, سوری. لیکن اس کو ایڈریس کرنے کے لیے جہاں تک وسائل کی بات ہے یا گورنمنٹوں کے اٹینشن کی بات ہے, وزیر اعظم اور پوری ہماری ٹیم جو ہے پرائم منسٹر کے ساتھ, فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے, ہماری دفاعی ادارے, فوج ہے, نیوی ہے, رینجرز ہے, ایئر فورس ہے, سب لوگ اپنی پوری توانائی کے ساتھ گراؤنڈ پہ ہیں. بلوچستان کی صورتحال اور دگرگوں تھی, وہاں بہت بڑا سیلاب آیا, لیکن اب سندھ میں ایک نیا مسئلہ یہ ہے کہ بلوچستان سے بھی پانی جو ہے الٹیمیٹلی سندھ میں آنا ہے. پنجاب سے بھی اور KP سے بھی جو پانی ہے اس نے الٹیمیٹلی ڈرین جا کے سندھ میں ہونا ہے. اور اب دریائے سندھ کے اندر جو ریلے ہیں, وہ ریلے پانی کے, یعنی 7.5 لاکھ کیوسک کا ہائی فلڈ جو ہے اس وقت وہ سندھ میں داخل ہوا ہے یا اس سے گزر رہا ہے. اس کے پیچھے بھی ابھی صورتحال تھمی نہیں ہے. ابھی تک مونسون کے ایک اور سلسلے کی انفارچونیٹلی ایک پریڈکشن آ رہی ہے کہ شاید ایک اور سلسلہ شروع ہو جائے. پھر یہ بھی ہے کہ ابھی تک کشمیر کے اندر جو کیچمنٹ ایریا ہے منگلا کا, وہاں کمپیریٹیولی کم بارش ہوئی ہے, اس لیے منگلا میں ابھی پانی کی کیپیسٹی موجود ہے. بٹ ہندوستان کے جو ڈیم ہیں ان کی رپورٹ یہ ہے کہ وہ تقریباً فیلڈ ہے, اور اگر وہاں بارشیں ہوتی ہیں اور وہ کھلتا ہے, وہ پانی چھوڑتے ہیں, تو وہ بھی سندھ کے اندر جا کے ایک نیا تباہی کا سامان پیدا کرے گا. تو اس حالت میں حالات تو بہت خراب ہیں, لیکن پوری کوشش, پوری توانائی کے ساتھ ہمارے ادارے بھی, وفاقی حکومت بھی, وزیر اعظم خود اس کو مانیٹر کر رہے ہیں, افواج اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں, پروونشل گورنمنٹ سارے کی ساری بشمول وزیر اعظم کے, وزیر اعلیٰ کے, وہ سارے میدان پہ ہیں, ہمارے پارٹی چیئرمین خود میدان پہ ہیں. تو یہ کوشش ضرور ہے کہ ہم اس وقت جو میزریز ہیں لوگوں کی وہ جتنی کم ہو سکے ان تک رسائی ہو, ان کو خشک مقامات تک پہنچایا جا سکے. یعنی ڈس لوکیشن ابھی ختم نہیں ہوئی, ابھی اور علاقے جو ہیں. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, آج ابھی آرمی چیف جب انٹریکٹ کر رہے تھے تو انہوں نے ایک امپورٹنٹ سینٹینسز کچھ بولے جس سے مجھے لگا کہ ہمارا پلان ان لائنز پہ آگے بڑھ رہا ہے. ایک انہوں نے کہا کہ NCOC کی طرز کے اوپر ایک ادارہ بنایا گیا, اور آئندہ یہ کچے گھروں کی جگہ پہ ہم پکے گھر بنا کے دیں گے, پری فیب گھر ہوں گے جو زیادہ عرصہ چل سکتے ہیں. اس کے اوپر کیا پلاننگ ہے, کچھ آپ کی زبانی سننا چاہوں گا. جی, مجھے یہ پری فیبریکیٹڈ گھروں کی پوری اسکیم کا تو اندازہ نہیں ہے. اگر چیف نے ذکر کیا تو یقینی طور پہ کوئی پروگرام ہوگا, لیکن میرے علم میں نہیں ہے کہ پری فیبریکیٹڈ, کیونکہ
مجھے کچھ بہت زیادہ پتہ نہیں کہ پاکستان میں پری فیبریکیٹڈ گھروں کو بنانے کے لیے جو آپ کو پری فیبریکیٹڈ مٹیریلز چاہیے ان کی کس حد تک سپلائی چین موجود ہے جس کے نتیجے میں یہ بنایا جا ارتھکویک کے بعد اس طرح کی چیزیں مہیا کی گئی تھیں بعض علاقوں میں، تو دوبارہ امید ہے کہ اگر کوشش کی جائے تو ہم کر سکتے ہیں. اور اگر یہ ہو جائے تو ایک طرح سے لو انکم ہاؤسنگ کا بھی معاملہ جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا، تو یہ خوشائن چیز ہوگی. یہ ذہن میں رکھیے گا یہ کچا گھر تھے، یہ پکے گھر نہیں تھے جو گرے ہیں، تو یہ ہائی کاسٹ کنسٹرکشن اس طرح کی نہیں تھی جو شہروں میں آپ کو نظر آتی ہے. یہ مٹی اور گارے سے اور اینٹوں سے بنائے جاتے ہیں، اور چھتیں بھی جو ہیں وہ بھی اس طرح کی نہیں ہوتی جیسے کنکریٹ کی ہمارے شہروں میں آپ دیکھتے ہیں. میں نے تو اسی وجہ سے کہا گاؤں سب کے دیکھے بھالے ہیں. جو پاکستان میں رہتا ہے اس نے غربت بھی دیکھی اور گاؤں بھی دیکھے اور کچے گھر بھی دیکھیں، کچی آبادیاں بھی دیکھیں، اور مگر جو اس وقت قہر برسا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آئی تھنک ہمیں 2-3 چیزیں اپنے ذہن میں لانی پڑیں گی. ایک تو ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ یہ جو موسمیاتی تبدیلی جس کا ہم ذکر کرتے ہیں یا کلائمیٹ چینج ہے، یہ ایک ریئل میٹر ہے، اور اس کے نتیجے میں جس طرح گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں اور موسم تبدیل ہو رہے ہیں، ہمارے پاس جو پورا اپنے لوگوں کو تباہی سے بچانے کا طریقہ کار ہے وہ غالباً ہمیں ایک نئے سرے سے سوچنا چاہیے. کچھ سوچ بھی رہے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کو زیادہ مؤثر کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ. ڈاکٹر صاحب پاکستان سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ جو بین الاقوامی دنیا میں اس کی واقفیت زیادہ ہے. آج جو برطانوی ہائی کمشنر ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ $18 ارب کا پاکستان پچھلے 10 سال میں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اکانومی نقصان اٹھا چکی ہے. پھر ایک برطانوی ایم پی ہیں انہوں نے بڑی امپورٹنٹ ٹویٹ کی ہے، انہوں نے کہا کہ جو گرین ہاؤس گیسز کا امیشن ہے پاکستان سے وہ لیس دین 1% ہے، تو گلیشیئر میلٹنگ کی وجہ سے سب سے زیادہ تباہی پاکستان بھگت رہا ہے. تو یہ ہماری ساروں کا قصور جو ہے سزا اس کی ان کو مل رہی ہے. تو ایک ریئلائزیشن موجود ہے، ہمیں اس کے اوپر کیپٹلائز کرنا چاہیے. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کی جو کاربن فٹ پرنٹ اپنا ہے ہمارا وہ بڑا لمیٹڈ ہے، لیکن پاکستان کی جو ولنریبلٹی ہے، جو پاکستان کا رسک ہے، پاکستان 6واں یا 7واں ہر سال تبدیل ہوتا رہتا ہے رینک. پاکستان 6واں یا 7واں سب سے زیادہ ولنریبل ملک ہے دنیا میں جو کلائمیٹک چینجز سے متاثر ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ گلیشیئرز ہیں. آپ اگر دیکھیں تو پاکستان ایک ویلی کی طرح بچھا ہوا ہے ہمالائن فٹ پرنٹس کے اوپر. تو اگر گلیشیئر میلٹ کا ریٹ بدل جاتا ہے تو ہمارے جو کئی 100 سال یا 100 سال پرانی براجز بنی ہوئی ہیں، کینال کا سسٹم بنا ہوا ہے، وہ اس گلیشیئر میلٹنگ ریٹ کے لیے تو نہیں بنا ہوا. تو نہ صرف ہماری جو کراپ پیٹرنز ہیں، ہماری جو ایگریکلچر ہے وہ تباہ ہو جائے گی، بلکہ ہمارا پورا براج اس کے اوپر آپ لوگ کام کر رہے ہیں. یہ ایمرجنسی بیسس پہ بنانا پڑتا ہے. ارتھکویک کے بعد میں یہ زور اس لیے دے رہا ہوں کہ ارتھکویک کے بعد امیڈیٹلی آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس گئے تھے، انہیں نظر آ رہا تھا کہ کتنی تباہ حالی ہے، وہ آگے آئے، آپ کو کمٹمنٹس مل گئی فیو بلین ڈالر کی. ابھی دوبارہ ہمیں امداد چاہیے، اس کے بغیر ہم یہ کر نہیں سکتے نا. آپ کی 3.25 کروڑ کی آبادی متاثر ہوئی ہے جی، تو آپ کا جتنا جلدی پلان آن گراؤنڈ ہوگا اتنی جلدی آپ ڈونر کے ساتھ دو قسم کے پلانز ہیں نا جی. ایک تو فوری طور پہ جو ہماری ایفیکٹو آپریشنل پلاننگ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں ان کو دوائیوں کی ضرورت ہے، ٹینٹ کی ضرورت ہے، خوراک کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے. آپ سوچئے اگر گدلا پانی ہر طرف پھر رہا ہو تو لوگ پانی کہاں سے پئیں؟ اس کے بغیر تو زندہ نہیں رہ سکتے. اور آپ نے چھوٹے چھوٹے بلکتے ہوئے بچوں کی تصاویر دیکھی ہیں، ماؤں کی تصاویر دیکھی ہیں، لوگ بے آسرا ہیں، بالکل کوئی رہنے کی جگہ نہیں. ایک تو ہمیں آپریشنل پلان چاہیے، فوری طور پہ ریسکیو کا پلان چاہیے، فوری طور پہ ان کے رہنے کا سیفٹی کا پلان چاہیے. اور پھر ایک ہمیں ذرا میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم پلان چاہیے کہ یہ تبدیلیاں تو ہوتی رہیں گی موسم میں، تو کیا ہم آنے والے وقت کے لیے، اگلے سال کے مانسون کے لیے، اگلے سال کی فلڈنگ کے لیے تیار ہیں؟ ہماری براجز تیار ہیں؟ کیا ہمارے پاس وہ طریقہ کار موجود ہے جس میں اگر کراپ پیٹرنز کے اندر کوئی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے تو ہمارے کسان کو وقت سے پتہ چل سکے، بجائے اس کے کہ ہم جب بارش کا انتظار کر رہے ہوں تو بارش نہ آئے، اور جب ہم بو چکے ہوں فصلیں اور وہ کھڑی ہو رہی ہوں تو سیلاب آ جائیں. تو یہ تمام تبدیلیاں جو ہیں ان سے آگاہی بہت زیادہ ضروری ہے. ہمارے کینال سسٹم. جنرل غلام مصطفیٰ کو بھی شامل کر لیں. جنرل غلام مصطفیٰ صاحب، اتنے لوگ اب کیمپس کے اندر آ گئے ہیں، ان کو خوراک بھی چاہیے، ادویات بھی چاہیے، ڈاکٹرز بھی چاہیے. تو یہاں پر اب پہلے سے زیادہ بڑا چیلنج ہے کہ ان سے کیسے آپ نے اس چیلنج سے کیسے نمٹنا ہے. ان کو خوراک بھی دینی ہے، پانی بھی دینا ہے، ڈاکٹرز بھی دینے ہیں. وہاں پریگننٹ خواتین ہیں، ان کو فوری طور پر طبی امداد چاہیے، ڈاکٹرز چاہیے، اٹینڈنٹ چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے بالکل صحیح ہے فتح کیا کہ اس کے بعد ابھی جب یہ پانی ریسیڈ کرنا شروع کرے گا اور جو ٹیمپریچر بھی ہائی ہیں تو اور بیماری بھی پھیلے گی. ان کے لیے ہمارے جو میڈیکل سیٹ اپ ہے اکراس لیفٹیننٹ آف کنٹری وہ اتنے زیادہ فلی گیئرڈ نہیں ہے. یہاں پر فوج کی جتنے بھی ریسورسز ہیں وہ ڈپلائی کی جا سکتے ہیں اور کی بھی جا رہی ہیں.
اور ہمارے جو فیلڈ میں ڈپلائے کرنے والے ایلیمنٹس ہیں وہ پہنچ جائیں گے وہاں پر. لیکن سب کو اتنی بڑی خلقت کو صرف فوج میڈیکل سپورٹ نہیں کر سکے گی فراہم. صوبوں کو اپنے جو میڈیکل ریسورسز ہیں ان کے ساتھ ڈب ٹیل کرنا پڑے گا. جو آبادی باقی باہر بچ گئی ہے اس سے ان کا بھی خیال کرنا ہے, ان کے ساتھ بھی خیال کرنا ہے. اور تیسرا بہت ضروری یہ چیز ہے کہ جو ادویات چاہیے آپ کو اس کے لیے وہ, اور جو اسپیشلائز کیئر چاہیے اس قسم کے حالات سے نپٹنے کے لیے میڈیکل کیئر, وہ ہمارے ہاں ایکسپیرینس بھی نہیں ہے اور میڈیسنز بھی ابھی دستیاب نہیں ہو رہی اس میں. تو یہ بہت سارے چیلنجز ہیں جو میڈیکل کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, اور آنے والے دنوں میں یہ جو بیماریوں کا یا وباؤں کا پھیلاؤ ہے بڑھنے کا اندیشہ ہے. تو ابھی سے ہی اگر ہم سارا کچھ گیئر کر لیں شاید ہمیں بہت کچھ باہر سے منگانا پڑے, کیونکہ اتنی بڑی آبادی کے لیے خلقت کے لیے ہمارے جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے شاید وہ پورا نہ کر سکے. تو وہ جو اسپیشلائز میڈیسن ہے جو ان کو چاہیے اس کے لیے وہ ہمیں باہر سے بھی شاید منگوانی پڑے, وہ بھی میرے خیال میں منگا لینی چاہیے. اور آئیں گے بھی, جو امید ہے پوری طریقے سے, کیونکہ ابھی جیسا کہ چیف کی بات سن رہا تھا کہہ رہے تھے. مجھے آپ کی آواز میں تھوڑا کافی ایشو آ رہا ہے سمجھنے میں. میں دوبارہ قاہرہ صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. اس وقت بارشیں آئی ہیں تو آپ کا ایک ایشو آیا ہے کہ گندم کہیں ٹرکوں میں گیلی ہو گئی ہے, کہیں کہیں اسٹوریج کیمپ میں پانی گھس گیا ہے. چاول آپ کی بوائی ہوئی ہے, پتہ نہیں اب اس کے بعد وہ نیچے وہ پیڈی بچی ہے یا وہ بہا کے لے گیا, یہی نہیں پتہ ہے, گیا نا سارا کچھ. چارہ جانوروں کا, بھینسیں گئیں, بکریاں گئیں. اب وہ اتنا بڑا ایشو ہے, آپ کو امپورٹ کرنا پڑے گا فوڈ فوری طور پر, نہیں تو ہم ایک ایسی سچویشن دیکھ رہے ہیں مہینے ڈیڑھ مہینے میں جہاں ہمارے یہاں پریشر پڑے گا فوڈ کے اوپر, سپلائز کے اوپر. گرین شارٹیج کا اندیشہ ہے, میں سخت لفظوں میں نہیں کہہ رہا لیکن ہمیں اس کے لیے بھی تیار ہونا پڑے گا. آپ درست کہہ رہے ہیں, یہ باتیں بالکل درست ہیں, خدشات کا ہمیں سامنا ضرور ہے. لیکن جو ٹیم آپ کی اس وقت بیٹھی ہوئی کام کر رہی ہے, کل بھی جو میٹنگ ہوئی جس میں ساری پارٹیاں بھی تھیں اور سروسز چیف بھی تھے اور ساری ایجنسیز بھی تھیں, اس میں بھی یہ بڑی کھل کے ڈسکشن ہوئی. گندم کا اس وقت پاکستان میں جو آلریڈی سٹوریج موجود ہے, یقیناً لوگوں کے گھروں میں جو سٹور تھے, جو ان کے دکانوں میں سٹوریج تھے, جو غلہ منڈیوں میں تھے, وہ سارے کے سارے اب تقریباً ضائع ہو گئے. لیکن پاکستان کے پاس اس وقت کوئی 8 لاکھ ٹن یا اس سے زائد گندم ہم آلریڈی منگوا چکے ہیں, اور 1 ملین ٹن کا G2G کوشش کے لیے کل محکمہ اسمبلی انہوں نے بھیج دی ہے, اور اس کی ECC سے اجازت آج یا کل میں ہو جائے گی. اسی طرح جو میرا خیال ہے یہ کافی ہوگا اگر پانی جلدی اتر جاتا ہے, تو جن علاقوں میں اس وقت بارشیں ہونے سے ایک اور اپرچونٹی بھی ہے کہ اگر جلد خشک ہو جاتے ہیں وہ علاقے, تو بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم کسان کو بیج اور کھاد, اور خاص طور پہ جو فرٹیلائزر کا DAP ہے وہ ضرور فراہم کر سکے, یوریا فراہم کریں, تاکہ وہ اپنی میکسیمم فصل لے سکے. سندھ کے اندر جتنا بڑا طوفان اور فلڈ آیا اور جتنے بڑا تباہی پھیلی ہے, اگر اگلے 15-20 دن میں یا مہینے میں بھی یہ پانی اتر کے اور خشکی ہو جاتی ہے اور کسان کو ہم سپورٹ کر لیتے ہیں کہ اپنی فصل بونے کے قابل ہو جائے, تو شاید ہمیں پہلے سے بھی بہتر فصل مل سکے. لیکن اس وقت سوئنگ وہاں کیا ہوگی؟ نہیں, وہ پانی اترے گا تو سوئنگ ہوگی کیا, کون سی کراپ لے سکتے ہیں؟ گندم میں ہوگی جی, گندم. باقی فصلیں تو دیکھیں نا جی, کیونکہ رائس والا تو آپ کا وہ لے کے بھاگ کے لے گیا, رائس گیا, آپ کی کپاس گئی. کپاس پوری صدر بیلٹ میں چلی گئی, ساؤتھ بڑا چیلنج ہے. میں صرف فوڈ کی بات کر رہا ہوں, کپاس کا خاص طور پہ 8-9 ملین بیلز ہیں جو ہماری وہ آتی ہیں, زیادہ تو نہیں ہے لیکن وہ گئی ساری. سر وہ گئی, اور پاکستان پہلے ہی امپورٹ کر رہا ہے, آپ کو اور کپاس امپورٹ کرنی پڑے گی یا آپ کی ایکسپورٹ گر جائے گی. دونوں صورتوں میں ایک بڑا نقصان ہے. لیکن میں نے اس کیا نا کہ جی اس کے اوپر اور بھی ایک ایشو ہے. مثلا جو فصلیں وہاں اگتی ہیں, سب سبزیاں, سندھ میں بہت بڑی تعداد میں سبزیاں ہوتی ہیں, بلوچستان کے حصے میں سبزیاں ہوتی ہیں, DI خان کے علاقے میں سبزیاں ہوتی ہیں, جو پورے ملک میں آتی ہیں, سوات کے علاقے میں ہوتی ہیں, وہ سبزیاں ساری ختم ہو گئی. اب اس کے نتیجے میں ہمارے آلو تو نہیں پیاز اور ٹماٹر کی فصل جو ہے اس کی بڑا پرابلم آئے گا, مرچوں کا بڑا پرابلم آئے گا. یہ عام طور پہ نظر نہیں آ رہا, لیکن آپ امیڈیٹلی دیکھیے کہ فلڈ کے فوراً بعد پرائسز ہم چھوٹ کی ہے. 50 سے 400 یہ بھی ہے انفارچونیٹلی کہ اپرچونسٹ ہم اتنے بڑے ہیں, اللہ کا نام بڑے لیتے ہیں, لیکن اتنے بڑے اپرچونسٹ ہیں کہ جو ٹینٹ 4-5 ہزار کا تھا یا 7 ہزار کا تھا وہ 14 ہزار کا ہو گیا ہے. لیکن ایک تو اپیل کی جا سکتی ہے کہ ٹماٹر اور پیاز یہ اس وقت شارٹ ہے بارشوں کی وجہ سے, تو ہاتھ ہولا رکھ کے استعمال کریں, جہاں 2 کی جگہ 1 ٹماٹر سے بھی ہانڈی پک سکتی ہے تو ضرور پکائیں. آپ کہہ رہے ہیں تو میں کہتا تو پتہ نہیں اس کے اوپر ایک قیامت آ جاتی ہے, لیکن آپ کہہ سکتے ہیں, یہ بات درست ہے کہ ہمیں اپنے ہاتھ روکنے چاہیے جتنا ممکن ہو سکے. لیکن ملک صاحب ایک اور گزارش ہے, یہ جو
اس وقت ہے نا جو بڑا چیلنج یقیناً پاکستان کے اندر جو آپ نے سوال کیا تھا پری فیبریکیٹڈ ہاؤسز کا، آرمی چیف نے کہا کل کی میٹنگ میں یہ ایک تجویز آئی کہ لوگوں کے گھر ایک گر گئے بہت بڑی تعداد میں، تو ان کو کوشش ہم کریں کہ ان کو ہم پری فیبریکیٹڈ ہاؤسز جن کی زیادہ لمبی عمر ہوتی ہے وہ گھر بنا کے دیں تاکہ ان کی زندگیاں بھی تبدیل ہوں۔ اب یہ ایک تجویز تھی، آج انہوں نے اس کو ریٹریٹ کیا ہے۔ اس کو دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کے لیے کتنی زیادہ فائنینسز چاہیے، کتنا لمبا عرصہ چاہیے، کیونکہ یہ کوئی 12 14 15 لاکھ گھر ہیں اور جو ڈیمیج فلی نہیں ہے وہ بھی ڈیمیج نہیں ہے۔ سو یہ اگر ہم 2 ملین ہاؤسز بنا کے جب بنانے کی طرف چلیں گے تو وہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔ اب یہ کوئکلی اس پہ ڈاکٹر صاحب سے بجٹ میں اس پہ ڈاکٹر مصدق صاحب گنجائش موجود ہے، کیونکہ ڈونرز فنڈنگ آتے آئے گی، ابھی تو آپ کو وہ جو مل رہی ہے بہت تھوڑے ہیں، وہ تو آپ کی ریلیف اور ریسکیو میں سارے پیسے استعمال ہو جائیں گے، لیکن یہ ریکنسٹرکشن از اے بگر چیلنج۔ دیکھیں یہ میرے خیال میں غالباً پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ اتنے ٹف کنسٹرینٹس کے باوجود جو فیڈرل گورنمنٹ کی فنڈنگ ہے وہ پہلے بغیر انتظار کیے کہ کہیں اور سے ہمیں فنڈنگ آ رہی ہے یا نہیں، اس کو بڑھا دیا گیا ہے، اور بسپ کے ذریعے وہ تمام لوگ جو متاثر، وہ تمام علاقے یونین کاؤنسلز جو تمام متاثر ہوئی ہیں، وہاں پہ 25,000 روپے سے بھی زیادہ، 25 سے 50، پہلے 50 کی تجویز تھی، پھر بہت زیادہ وہ رینج، جب لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ بڑھ گئی تو اس کو ریوائز کر کے غالباً 25 کیا گیا ہے، مگر جو پاورٹی سکور ہے 36 تک کا غالباً وہاں تک ہر تقریباً پاکستان کی آدھی آبادی کو فوری طور پہ 60% 34 تھا، پھر اس کو 60 کر دیا گیا تھا۔ تو پاکستان کی تقریباً 60% آبادی کو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ 25,000 روپے جو ہیں وہ فوری طور پہ فراہم کیے جائیں ان علاقوں میں جن علاقوں کے اندر یہ تباہی آئی ہے، اور وہ 72 ڈسٹرکٹس ہیں جو کلیمٹی ہٹ ہیں، اور وہ تمام جو ہے وہ صوبے بتا رہے ہیں کہ ہمارا یہ علاقہ ہے اور اس کے مطابق جو ہے وہ پھر وہ ریلیزز کر رہے ہیں۔ جی ایک تو یہ ہو رہا ہے، دوسرا جی اگر ایک سیکنڈ دیجیے، آپ نے ابھی کہا تو آج ہی جس طرح قائرہ صاحب بھی کہہ رہے تھے 1 ملین ٹن، 8 لاکھ سے 1 ملین ٹن تو حکومت خریدے گی گندم، اس کا فیصلہ آج کر لیا گیا ہے، اور اتنی ہی تعداد میں 8 لاکھ سے 1 ملین ٹن پرائیویٹ سیکٹر کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ گندم امپورٹ کرے اس قیمت پہ جو حکومتی گندم سے سستی ہو، یہ پریڈیکیٹ کیا گیا، یعنی یہ اس کے اندر کنڈیشن لگائی گئی۔ تو اس کا مطلب ہے اپ ٹو 2 ملین ٹنز ہم ایڈیشنل بائی کریں گے، اٹ از اے گڈ ڈیسیژن۔ فوری طور پہ آج فیصلہ کر کے ایک طرف سے تو لوگوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے پیسے دیے جا رہے ہیں بغیر کسی مدد کا انتظار کیے، دوسری طرف گندم کی امپورٹ جو ہے اس کو فوری طور پہ ریزروز کو بڑھا۔ ایک بریک لے لیں گے ہمارے، اور جس طرح کی باقی چیزیں ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ جنرل غلام مصطفیٰ، آپ فرمائیں گے اگر ہم ارتھ کو ایک ریکنسٹرکشن والے تجربے کو سامنے رکھیں تو اس وقت ایک بڑی آرگنائزڈ ایفرٹ تھی، کیا ویسی ایفرٹ دوبارہ کی جا سکتی ہے بلکہ اس سے زیادہ تیزی سے کرنی پڑے گی؟ جی اس سے ایفرٹ کر سکتے ہیں، پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتوں سے بالا مال لوگ ہیں ہمارے، آپ کے پاس تجربہ بھی ہے، آپ نے ایرا کا بھی دیکھا، پھر آپ نے پینڈیمک سے بھی آپ نپٹے اللہ کے فضل و کرم سے، یہ بھی ہم نپٹ سکتے ہیں اس سے، اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ آرگنائزیشن اسٹرکچر آپ کا گراؤنڈ پہ آ جائے اور اس کے تھرو آپ سب کچھ چینلائز کریں پھر تو مسئلہ نہیں ہوگا آپ کا۔ دوسرا سب سے بڑا ہم یہ ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے اس کی امیجیٹلی، تو آف کورس جو ریسکیو اور وہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمارے پر ریسورسز، ان کی پرائرٹی کیسے ہوگی، کیسے چلیں گے ہم۔ اور یہ بڑا اچھا آئیڈیا سن رہا تھا، بھی دونوں ساتھیوں سے بات ہو رہی تھی کہ یہ پری فیب ہاؤسز ہیں، یہ پوری دنیا میں اس کا تجربہ لوگوں نے کیا ہوا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو ریسورسز چاہیے، کیا وہ کر سکیں گے؟ پھر ان لوگوں کو جہاں پہ آباد کرنا ہے ان کو بھی ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کیا وہ ٹوپوگرافیکلی وہ فٹ ہیں وہ علاقے جہاں پہ لوگ پہلے رہ رہے تھے، ان کے ایک تجربے کے بعد دوبارہ اگر ہم وہی کام کریں گے تو پھر اسی جگہ پہ ان کو بٹھا دیں گے، مسئلہ بنے گا۔ تیسرا جو ایک بہت چیز بڑی کھل کے سامنے آئی ہے، جو ہمارے سدرن پنجاب میں جو علاقے، خاص طور بلوچستان میں بھی، یہ جو پہاڑی ندی نالے ہیں جو پانی لے کر آتے ہیں بے تحاشا، اچانک بارش ہوتی ہے، بے تحاشا پانی آتا ہے، ایک تو پانی بھی ضائع ہوتا ہے، وہ تباہی بہت بڑی مچاتے ہیں، ان کو کیسے ٹرین کرنا ہے، اور یہ سارا کچھ کیا جا سکتا ہے۔ اور ہمیں، میرا خیال ہے کہ ابھی ہمارا کافی ایکسپیرینس ہو گیا ہوا ہے، ہمیں پیش بندی کے طور پہ منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ بڑے شہروں میں جو مسائل بنے آپ کے، جہاں پہ بارشیں زیادہ ہوئی ہیں، پانی آیا ہے، وہاں پہ جس طریقے سے نکاسی آپ کا انتظام نہ ہونے کے برابر ہے، وہ مصیبت کھڑی کر رہا ہے لوگوں کے لیے، اس کی وجہ سے بھی گھر بیٹھ رہے ہیں۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، اور تجربے کی بنا پر میں سمجھتا ہوں جو ایکسپرٹس ہیں ہمارے آپ کے سول
سیکٹر میں بھی ان کو بٹھا کے کرنا بھی سپیڈ سے ہے اور اسکیل بھی بہت بڑا ہے. زیادہ ٹائم بھی نہیں ہم اس پہ گزار سکتے. جنرل غلام مصطفیٰ آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے. عبدالشکور صاحب خدمت فاؤنڈیشن کے, وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں پروگرام میں. شکور صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, بہت شکریہ. شکور صاحب, آپ کا ادارہ بہت ایکٹیولی لوگوں کو مدد کرنے کے لیے آگے آیا. ایک تو آپ کو شاباش ہے, ایسے ہی کرتے رہیے گا اور آگے بڑھیے گا, لوگ بھی آپ کا ساتھ دیں گے. لیکن مجھے ان کیمپس کی صورتحال بتائیے کہ وہاں کس قسم کی امدادی اشیاء کی ضرورت ہے جو فوری طور پر اس پروگرام کی وساطت سے سارے پاکستانی سن سکیں. میں ایک تو آپ نے جیسے کہا اپنے ان سارے ورکرز کو جنہوں نے جانیں لڑا کے انسانوں کو بچایا, میں آپ کے توسط سے ان سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. اس وقت جو شدت سے ضرورت ہے وہ کھانے کے ساتھ ساتھ پینے کا پانی اور خاص طور پہ میڈیکل ٹریٹمنٹ, اس لیے کہ جو لوگ ہفتوں سے پانی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں اس میں خواتین بھی موجود ہیں, بچے بھی موجود ہیں, اور جو پانی پینے کو ان کو مل رہا ہے, اور مچھر اور ڈینگی اور ہیضہ اور باقی بہت ساری چیزیں اب تیز رفتاری سے بارشیں ہٹنے کے بعد یہ کیفیت بنے گی. تو یہ ضرورت ہے کہ ہم بڑے پیمانے پہ بستیوں کے, جہاں یہ عارضی بستیاں ہیں, قریب تر یہ سہولت فراہم کریں اور لوگوں کو ریلیف دیں. ہم نے کوئی 150 مقامات پہ میڈیکل کیمپ لگانے کا پروگرام بنایا, آغاز کر دیا ہے. اگلے ایک ہفتے میں انشاءاللہ ساری جگہوں پہ اس کا کام شروع ہو جائے گا. آپ مجھے شکور صاحب یہ بتا سکتے ہیں کہ جب لوگ آپ کو اگر کوئی ریلیف گڈز وغیرہ دینا چاہتے ہیں تو آپ کچھ بتا سکتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ کو دی جائیں تاکہ لوگوں کی وہ مشکل آسان ہو جائے, یا وہ جو اشد ضرورت ہے آپ کو؟ ایک تو آپ نے پانی بتا دیا, خوراک چاہیے, ادویات چاہیے, ڈاکٹرز چاہیے, کچھ لسٹ ایسی ہے جو آپ آئیڈینٹیفائی کر سکیں؟ بالکل ایسے ہی ہے. خاص طور پہ کھانے پینے کی چیزوں میں جو لوگ پانی میں گھرے ہوئے ہیں, ہم پریفر کریں گے ایسی خوراک جو کئی دنوں تک چل سکے. مثلا کھجوریں ہیں, بھنے ہوئے چنے ہیں, بسکٹس ہیں, بچوں کے کھانے کی چیزیں جیسے ان کے دودھ ڈبوں میں بند ہوتے ہیں, اس طرح کی چیزیں جو اگر 2 4 6 دن بھی پڑی رہیں تو وہ خراب نہ ہوں. یہ سب سے زیادہ پریفریبل ہیں اس وقت تقسیم کرنے کے نقطہ نظر سے. یہ جو بدین کا علاقہ اور شکور صاحب اس کے علاوہ میں نے بہت سے جگہوں سے شکایت سنی کہ عورتیں جو کیمپس کے اندر ہیں ان کے لیے بھی کافی مشکل ہے. تو عورتوں کے لیے خاص ان کے نقطہ نظر سے کچھ ایسی اشیاء ہیں جو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ عورتوں کے نقطہ نظر سے ان چیزوں کی ضرورت ہے؟ ہم نے جی بالکل ہم نے ایک کٹ بنائی ہے جس میں خواتین کے لیے کچھ دوائیاں, کچھ یہ جو مچھر مارنے کی چیزیں ہیں, کچھ ان کی جو مخصوص ضروریات کے لیے چیزیں ہوتی ہیں. یہ کوئی تقریباً 600-700 کا کٹ کا ایک سامان ہے, اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے اس لیے کہ خواتین غالباً سب سے زیادہ خطرے کی کیفیت میں ہوتی ہیں ایسی صورتحال میں. اور میرا خیال ہے اس پہ, اور یہ جو لسٹ ہے یہ کہاں دستیاب ہے؟ کوئی آپ کو ڈونیٹ کرنا چاہے تو اس کو کیسے وہ لسٹ کا پتہ چلے گا؟ یہ الخدمت کی ویب سائٹ پہ وہ ساری لسٹ موجود ہے, اور وہ ایریاز بھی موجود ہیں جہاں جہاں ہم کیمپ لگا رہے ہیں, اور جو افراد ہیں ان کے کانٹیکٹ نمبر بھی اس کے اندر موجود ہیں, ان کو اس پہ دیکھا جا سکتا ہے. اور یہ چیزیں اگر میں نے بریک پہ جا رہے ہیں, آپ سے ایک سوال آخری پوچھ لوں عبدالشکور صاحب, کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی آپ واٹس ایپ کا نمبر, کوئی ہیلپ لائن نمبر آپ دے دیں, سینٹرل نمبر جہاں لوگ آپ سے رابطہ کریں اور ان کو جواب بھی مل جائے اور آپ کو وہ ڈونیٹ بھی کر سکیں؟ ہمارے اگر ویب سائٹ پہ جائیں گے نا جو 800 نمبر ہے جو یہ جو ہوتا ہے نا ٹول فری نمبر, یہ موجود ہے. اور وہ آپ اگر یہ فیس بک پہ بھی جائیں گے تو آپ کو وہ نمبر فوراً مل جائے گا, اور اگر ویب سائٹ پہ جائیں گے تو اس پہ بھی نمبر مل جائے گا. عبدالشکور صاحب سربراہ خدمت فاؤنڈیشن, بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر مصدق آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں. پلاننگ میں وقت نہیں ہے آپ کے پاس, لوگ آ کے کیمپوں میں بیٹھے ہوں تو پھر ہم یہ نہیں کر سکتے 1 سال بعد شروع کریں گے. وی ہیو ٹو ڈو اٹ امیڈیٹلی. اتنی سپیڈ کے ساتھ کر سکیں گے؟ دیکھیں جو این ڈی ایم اے جو ہے اس کا بھی ہیڈ آفس ڈی سی کا دفتر ہوتا ہے,
اس کا جو پروونشل آفس ہوتا ہے وہ ڈی سی کا دفتر ہوتا ہے، اور اس کے دیگر جو دفاتر ہوتے ہیں وہ تحصیل لیول پہ اے سی کا دفتر اور یہ تمام چیزیں ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے ہماری مشین جو ایڈمنسٹریٹو مشین جو ہے نا وہ تھوڑی سی اس میں جمود آ گیا ہے، اور شاید اس کو ری انویگریٹ کرنے کی ضرورت ہے، ری موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، شاید ری انسپائر کرنے کی، کنڈیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ کانڈمنیشن ہے سسٹم کے اندر اور انسپریشن نہیں ہے. تو ایک طرح سے یہ ینگ لوگ جو اے سی ڈی سی لگے ہوئے ہیں، علاقے کو جا کے اس کا سروے کرنا، وہاں پہ کس چیز کی ضرورت ہے اس کو کوآرڈینیٹ کرنا، اس کو چیمپئن کرنا، وہاں پہ کر گزرنا. سر آئی تھنک یو ہیو ٹو ریلائی آن دیم. وہ سارے وہی لوگ ہیں ابھی بھی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں. کل آپ ان سے ساروں سے رپورٹس طلب کریں. آئی ہوپ کہ رپورٹس کے علاوہ میں کسی حد تک ایک یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ قوم کو بھی یہ شاید کہہ رہا ہوں کہ شاید ہمیں ان کو انسپائر کرنے کی بھی ضرورت ہے. ہمارا جب بھی ہم کو ذکر کرتے ہیں کوئی اچھا بھی کام کر رہا ہو تو ہمارا بڑا تھوڑا سا کنڈیمنگ سا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں یہ جو ینگ لڑکے لڑکیاں جو ہمارے اے سیز ڈی سی پولیس افسر جو نکلے ہوئے ہیں سڑکوں کے اوپر، اور ان میں سے بہت سارے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اسی طرح جو میکرو لیول پلاننگ ہے، میں ابھی بریک میں بھی شروع کی تھی میں نے یہ بات کہ تقریباً 65 سے 70% جو رقبہ ہے زمین ہے سندھ کے اندر وہ واٹر لاکڈ ہے. واٹر لاکڈ کا مطلب ہے وہاں پہ پانی اتنا زیادہ ہے کہ اب وہاں پہ کاشتکاری نہیں ہو سکتی. تو بہت سی کاشتکاری جو ہے وہ اب رننگ واٹر کے اوپر کاشتکاری ہو رہی ہے سندھ کے اندر. اور دوسری طرف بالکل اس سے ایڈجیسنٹ جو بلوچستان ہے وہاں پہ اس وجہ سے کچھ نہیں ہو سکتا کہ وہاں بالکل پانی نہیں ہے. ایک پانی کی وجہ سے برباد ہو رہی ہے زمین، ایک پانی نہ ہونے کی وجہ سے برباد ہو رہی ہے زمین. لیکن ہمارا کوئی طریقہ کار نہیں ہم طے کر لیول پہ پلاننگ، میکرو لیول پہ جہاں پہ ہم اسے سیٹل کر سکیں. ندیم صاحب، مالک صاحب نے درست کہا. یقیناً ہمیں اپنی اس مشینری کو انکریج بھی کرنا چاہیے، ان کو شاباش دینی چاہیے. ایک غور کریں، جو ڈی سی ہے، اے سی پولیس والا ہے، یا ان کے ساتھ کام کرنے والے لوگ کون ہیں؟ ٹی ایم اے والے ہیں، تحصیلدار ہیں، پٹواری ہیں، وہاں کا لوکل عملہ ہے، وہ سارے مقامی لوگ ہیں. ڈی سی تو شاید لاہور سے گیا ہوگا، اے سی تو شاید لالہ موسیٰ سے گیا ہوگا، یا اے ایس پی تو کہیں اور سے گیا ہوگا. باقی تو سارے لوگ مقامی ہیں. تو جن لوگوں نے وہاں سے بیسیکلی آپریشنل مشینری ہے وہ سارے تو خود اس پہ شکار ہو گئے. ان کے بھی گھر گر کے، ان کے بھی بچے پانی میں، ان کا بھی سارا کچھ ڈوبا ہوا ہے. جنہوں نے اس مشینری نے لوگوں کو سپورٹ کرنا ہے، یعنی رستے نہیں ہیں ایک مسئلہ ہے، وسائل نہیں ہے دوسرا مسئلہ ہے، لیکن جن لوگوں نے یہ سارا کچھ کرنا ہے وہ خود بھی تو اسی کا شکار ہیں. تو یہ بہت خوفناک ایشو ہے. لہٰذا ان کی ہمت ہے جو کر رہے ہیں. جہاں تک ابتدائی سروے ہے، ڈی سیز کی رپورٹس سبمٹ ہوئی ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ آن گوئنگ رہا. ابھی تک تو چیزیں آن گوئنگ چل رہی ہیں، اور چیزیں بڑھ رہی ہیں، اور چیزیں بڑھ رہی ہیں. یعنی فلڈ اوپر سے جو گرنا تھا پانی گر گیا، اب مزید فلڈ سندھ میں داخل ہو گیا ہے، مزید بلوچستان کے علاقوں میں داخل ہوا ہے. اس کا سروے کیسے ہوگا؟ اس کا سروے اس وقت، سروے کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. یعنی آپ کو پتہ ہوگا کہ سڑک کہاں ٹوٹی ہوئی ہے، پل کہاں سے ہے، اور اس کو آپ کا فنڈ کا بھی تک پتہ چلے گا. اسی طرح یہ سروے میرے خیال میں ہم نے شروع، یہ کل پلان بھی یہی ہوا کہ ہم اوپر سے، نارملی سروے سمندر سے شروع ہوتا ہے، لیکن ہمیں اپنے دریاؤں کی ہیلتھ کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کے الائنمنٹ کے اوپر، اور یہ بھی ہے کہ جو ہائیسٹ فلڈ لیول مارکڈ ہے ان کے اوپر سے جو اس سے نیچے آپ آبادیاں نہ بڑھنے دیں، یہ بھی ایک ایشو ہے. لیکن وہاں سے سروے شروع کر کے، کیونکہ ان علاقوں سے پانی نکل آیا ہے، اور نیچے کی طرف چلتے چلیں جہاں جہاں ہمیں سپیس ملتی ہے، کیونکہ سروے کر کے آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی زمین ڈیمیج ہوئی ہے، کتنے مکان ڈیمیج ہوئے ہیں، کتنی جو گورنمنٹ کی فیسلٹیز ہے وہ ڈیمیج ہوئی ہے، اور اس کے مطابق آپ نے فنڈ جنریٹ کرنے ہیں. اس کی ابتدائی ایک جو اسیسمنٹ ہے وہ ساتھ ساتھ آ رہی ہے ڈی سی کے رپورٹس کے. لیکن جب تک آپ اس کو سرٹیفائی نہیں کر لیتے، یہ آپ کے لیے ڈونرز کا بھی ایک پرابلم ہے. ڈونرز کو آپ نے سرٹیفائڈ فگر دینے ہیں، ایجوکیٹ کرنا ہے، ان کو بریف کرنا ہے کہ یہ صورتحال ہے اور اس کے مطابق ہمیں چاہیے. قمر زمان قاہرہ صاحب، ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، آپ دونوں کا شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.